بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، ساس بہو کا رشتہ ہو، نند کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، کوئی بھی ناظرین رشتہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ لوگ ضد پر اڑ جاتے ہیں، حالانکہ آپ لوگ حق پر بھی ہوتے ہو، پھر بھی اگلا بندہ جان بوجھ کر لڑائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، آپ کی گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا، آپ کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر کوئی بات مانے گا، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی کرے گا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوگا۔ ان کے دل کو نرم کرنے کا یہ وظیفہ ہے، وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گے، جیسا آپ کہو گے وہ ویسا ہی کریں گے۔ اور یقیناً اگر آپ کوئی بیوی ہے یا اگر آپ کوئی مرد دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، ساس ہے، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، آپ کا تو آپ نے اچھے ہی کرنا ہوگا، یقیناً آپ حق پر ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کی کوئی بات نہ مانے، اس صورت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، یقیناً جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ آپ کی ساس ہے، نند ہے، سسر ہے، دیور ہے، کوئی بھی رشتہ ہے۔ محترم بھائیوں، اس وظیفے کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھنا کیسے آپ کی ہر بات پر عمل ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اکثر میرے بہن بھائی اس شک میں رہتے ہیں تو یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے، جب آپ کو وقت ملے تو اس وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور بھائیو، یہ وظیفہ مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، اور جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ اکیلے میں ہو کر اس وظیفے کو کریں تو اچھی طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سن بھی لیں، یہ درود پاک آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کو یہ درود شریف نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ دیکھیے، اس وظیفے کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں پیار محبت بنا رہے۔ اکثر بیوی کی مرد بات نہیں سنتے، کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہے مردوں کی بات نہیں سنتی، ساس جان بوجھ کر جھگڑا کرتی ہے۔ اس طرح کا کوئی آپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ حق پر ہوتے ہو پھر بھی خوامخواہ کوئی جھگڑا کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، جیسا آپ چاہتے ہو ویسا نہیں کرتا، اگر آپ حق سچ پر ہو، آپ چاہتے ہو کہ یہ شخص میرا بند کر رہے، یہ شخص میرا ہو جائے، یہ میری بات مانے، مجھ سے محبت کرے، میری طرف توجہ کرے، اس طرح اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ محترم بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے اور آپ کے ذہن میں مقصد بھی چلتا رہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، جس شخص کے لیے کر رہے ہو کہ یہ میری بات مانے، یہ میری باتوں پر چلے، اس کا آپ نے ذہن میں تصور بھی رکھنا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اس وظیفے کو مرد کر رہا ہے یا کوئی عورت کر رہی ہے، دونوں اس طرح کریں کہ دل کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، اپنے سینے کے اوپر آپ نے یا قابضو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے میں آپ کے 3 سے 4 منٹ لگیں گے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا۔ تو آپ نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنا ہے یا قابضو، ایسے پڑھتے جانا ہے، اور اس شخص کا تصور بھی ذہن میں رکھنا ہے جس شخص سے آپ بات منوانا
منوانا چاہ رہے ہیں تو جب آپ نے 100 مرتبہ یا قابضو پڑھ لیا پھر آپ نے یا قابضو کے ساتھ اس شخص کا نام بھی لینا ہے جس شخص سے آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ تسبیح یا قابضو کی پڑھ کر آپ نے اس شخص کو تصور میں رکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس تصویر ہے تو آپ اس کے اوپر بھی پھونک ماریں گے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں علیحدہ ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر وہ شخص پاس نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، آنکھیں بند کر کے اس شخص کا تصور کرنا ہے جس شخص کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں اس شخص کی تصویر بنا لینی ہے جیسے وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپس میں پیار محبت بنا رہے گا۔ جو شخص لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ ایک دوسرے کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہے یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔